اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کبھی امیر نہیں ہو سکتے، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری تقدیر میں دولت نہیں لکھی، تو رک جاؤ، آج میں تمہیں وہ راز بتانے والا ہوں جو سال کے 365 دنوں میں صرف ایک دن کھلتا ہے، اور وہ دن ہے 8 محرم کا جمعہ۔ ہاں، 8 محرم، جب کربلا کے میدان میں عشق نے سجدہ کیا، اور جمعے کی شب جب آسمان پر فرشتے رزق کی تقسیم کے حکم لے کر اترتے ہیں۔ دیکھیں، آج کا وظیفہ وہ خزانہ ہے جو صدیوں سے چھپا رہا، جسے غوث پاک، امام جعفر صادق اور بعض اولیاء صرف خواص کو بتاتے تھے۔ یہ عمل صرف 8 محرم کے جمعے کو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن دولت کے فرشتوں کے نزول کا دن ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، اگر دل میں امام حسین کی محبت نہیں تو یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ نیت دل میں کریں، یا اللہ، آج میں تیرے محبوب کے نواسے امام حسین کی یاد میں ان کی عظیم قربانی کے صدقے وہ رزق مانگ رہا ہوں جو میری نسلیں سنوار دے۔ اب زبان پر لائیں جو وظیفہ جو ترتیب میں بتاؤں گا، اس عمل کو آج جمعے کی رات 8 اور محرم کے آخری پہر میں یا کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر اوپر والے الفاظ کو 5 منٹ تک پڑھنے ہیں، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر روئیں جیسے بچہ ماں سے رو کر مانگتا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ کو پورا عمل، پوری ترتیب، پورا وظیفہ بتاؤں گا، آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جس سے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا 8 محرم کا ایسا لاڈلا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ رشتوں کے طلبگار ہوں تو رشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے 8 محرم جمعے کو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر دولت کا یہ سلطانی وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، 8 محرم وہ دن جب حسین کے خیمے میں بچوں کی ہچکیاں سنائی دے رہی تھی، اور فرات کا پانی خاموش کھڑا بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ 8 محرم تھی جب امام حسین نے اپنے بھائی عباس سے کہا، عباس، بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، فرات قریب ہے مگر ہم پیاسے ہیں۔ اور وہ علمدار، وہ غیرت کا پہاڑ، وہ عباس مشکیزہ لے کر چلے، نہ خود کے لیے پانی پیا، نہ تلوار سے ہٹے، صرف یہ کہہ کر لوٹے، مولا پانی تو لے آیا مگر بازو نہیں بچے۔ 8 محرم کی شام حسین نے ایک ایک بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، صبح آئے گی لیکن سب کی آخری صبح۔ ننھا علی اصغر ماں کی گود میں بلک بلک کر پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ پانی کی ہر بوند ترساتی رہی، اور آسمان، سورج اور زمین سب خاموش تھے۔ 8 محرم کی رات اور دن زینب نے روتے ہوئے بھائی حسین سے کہا، بھیا علی اکبر کی آنکھوں میں نمی ہے، کیا وہ کچھ جان گیا ہے؟ اور حسین نے صرف اتنا کہا، میری بہن، یہ خیمہ کل خالی ہو جائے گا، بس تو صبر کا پہاڑ بن جانا۔ 8 محرم وقت کا ایسا لمحہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوا۔ یہ وہ دن ہے جب دریا بند کیا گیا مگر حسین کا دریا دل کھلا رہا۔ یہ وہ دن ہے جب وقت بھی سجدے میں گر گیا، کیونکہ اس دن صبر، غیرت، عشق اور وفا نے خود قربانی دے دی۔ اور اب اگر تم غریب ہو، مقروض ہو، لاچار ہو تو سنو، 8 محرم کا دن وہ دن ہے جب اگر تم حسین کے دکھ کو دل سے یاد کر لو تو تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب رزق کے فرشتے کربلا کی طرف رخ کر کے نازل ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں امام حسین کا درد ہوتا ہے وہ ان فرشتوں کی فرصت میں شامل ہو جاتے ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب دولت عطا کرتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو صبح اٹھو اور تمہارے اکاؤنٹ میں ایسی رقم ہو جو تم نے کبھی سوچی نہ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارے دروازے پر رزق خود چل کر آئے؟ کیا تم چاہتے ہو تمہاری نسلیں امیر ہو، تم غریب نہ مرو؟ تو صرف ایک چیز کرو، آج رات، آج دن، کسی وقت بھی اس لاڈلے جمعے کو 8 محرم تنہا بیٹھو، صرف آنکھیں بند کر کے میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھو، اور یا اللہ،
مجھے ان کے صدقے میں کچھ عطا کر دے جو فرات کے کنارے پیاسے سو گئے۔ یہ ویڈیو صرف وہی دیکھ پائے گا جس کی قسمت میں رزق ہے۔ اگر تم اب ویڈیو میں ہو تو یقین جانو کوئی خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب صرف ایک کام کر لو، کومنٹس میں صرف اتنا لکھ دو لبیک یا حسین، تاکہ آسمان کے فرشتے گواہی دے دیں کہ تم نے حسین کو یاد کیا۔ اللہ 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 اللہ، وہ رات 8 محرم کی رات جب خیموں میں دیا نہیں صرف سسکیاں جل رہی تھی، جب معصوم بچوں نے ماں سے پوچھا امی کل پانی ملے گا، اور ماں نے خاموش ہو کر بس سینے سے لگا لیا۔ حضرت عباس وہ علمدار جو خود پیاسے رہے مگر پانی کا مشغیرہ بچوں کے لیے بھرا، فرات ان کے قدموں میں بہہ رہا تھا مگر لبوں کو تر نہ کیا، اور جب واپس لوٹے تو ہاتھ خالی مگر جذبہ مکمل تھا۔ اور ننھا علی اصغر جو اپنی ننھی سی زبان ہونٹوں پر پھیر رہا تھا، پیاس سے چہرہ زرد، آنکھیں نم، اور حسین نے اسے بھی خیمے سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اے میرے اللہ، اگر میرے بڑے گناہ گار ہیں، اے میرے اللہ اگر میرے بڑے گناہ گار ہیں تو اس معصوم کا قصور کیا ہے؟ پھر وہ تیر آیا اور کربلا کا سب سے چھوٹا شہید ماں کی گود میں سو گیا۔ 8 محرم کی وہ رات زینب خیمے سے خیمے تک جا رہی تھی، کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتی، کسی کی پیشانی چومتی، اور دل میں بس ایک ہی سوال، کل سورج کب غروب ہوگا؟ نہیں، وہ یہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ سورج کب نکلے گا، وہ پوچھ رہی تھی کب ڈھلے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سورج کے ساتھ سب کا سایہ بھی چلا جائے گا۔ اس رات خیموں پر چلنے والی ہوا تھم گئی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ کل کربلا کی سرزمین پر ایسی کہانی لکھی جائے گی جو قیامت تک نہ مٹے گی۔ اور وہ ہوا، ہر خیمے سے نکلتی سسکیوں کو ساتھ لیے آسمان تک پہنچا رہی تھی کہ یا اللہ، کیا اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے؟ اور تم جو آج 8 محرم کی اس ویڈیو کو سن رہے ہو، تم جانتے ہو نا کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ رات اور دن ہے جب آسمان کے پردے ہلتے ہیں اور زمین کے نیچے خزانے حرکت میں آتے ہیں۔ میں تمہیں ابھی کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں کچھ تمہیں بتانے والا ہوں، ایک ایسا خفیہ راز جو صرف خوش نصیبوں کو دیا جاتا ہے، ایک ایسا جملہ جو تمہارے نصیب کے قفل کو توڑ دیتا ہے اور دولت کی وہ نہریں بہا دے گا جو تم نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی مگر ابھی نہیں، کیونکہ تمہیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو امام حسین کے غم میں رویا وہ کبھی رزق میں محروم نہیں رہتا۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو تمہارے دروازے پر رزق خود چل کر آئے تو اس ویڈیو کا اگلا حصہ مت چھوڑنا، کیونکہ جو تم سننے والے ہو وہ لفظ نہیں، وہ خزانہ ہے۔ اور اگر تم اب تک اس ویڈیو کے ساتھ ہو تو دل پر ہاتھ رکھو اور صرف اتنا لکھو، لبیک یا حسین، تاکہ تمہارا نام بھی ان عاشقوں میں لکھ دیا جائے جن پر دولت کے دروازے کربلا کی رات میں کھلتے ہیں۔ اللہ والو، عمل کو سمجھ لیں، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ 8 محرم جمعے کے دن ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرنے والا سچا وظیفہ۔ اللہ والو، یہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں بہت زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اب اللہ والو سنو وہ الفاظ جو تمہارے نصیب کی زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں، وہ الفاظ جنہیں زبان سے نکلتے ہی فرشتے تمہارے رزق کے رجسٹر میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ سری کلمات ہیں جو اولیاء اللہ نے زمانوں تک چھپا کر رکھے، جنہیں عام عوام کے لیے کھولنا گناہ سمجھا جاتا تھا، مگر آج 8 محرم کی رات اور دن میں تمہیں صرف ایک جھلک دینے والا ہوں۔ ایک خاتون لاہور کی رہنے والی جس کے شوہر کا کاروبار بیٹھ چکا تھا، جسے 3 دن سے بچوں کو کھانا نصیب نہ تھا، اس نے یہ الفاظ سن کر صرف ایک بار دل سے کہا اور چوتھے دن دروازے پر وہ آدھی زمین خریدنے کا سودا لے کر آیا جو سالوں سے بیچ نہ پا رہے تھے۔ اور اگلے ہفتے شوہر کی بند فیکٹری پھر سے چلی اور آج وہ عورت صدقہ دیتی ہے، مانگتی نہیں۔ کراچی کے ایک نوجوان کی بات سنو، بے روزگار، قرضوں میں ڈوبا ہوا۔ اس نے اس عمل کو سن کر صرف ایک بار کمرے میں اندھیرے میں آنکھ بند کر کے وہ خفیہ نام پکارا، اور اگلے ہفتے اسے ایسا آن لائن پروجیکٹ ملا جو صرف ایک دن میں لاکھ روپے کا منافع دے گیا، اور آج وہ یوٹیوب پر خود اس راز کو چھپا کر بتاتا ہے۔
یہ وہ الفاظ نہیں جو تم روز پڑھتے ہو، یہ نہ سورہ ہے نہ دعا ہے، یہ خالص کربلا کے درد سے جنم لینے والا وہ خفیہ پکار ہے جو 8 محرم کی رات سننے والا، یعنی کہ سننے والا اللہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں، سننے والا بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں صرف دل سے کہا جاتا ہے، اور جب دل میں حسین کی محبت ہو تو دولت، عزت، راحت، فرشتے سب تمہارے در پر آتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم بھی ان خوش نصیبوں میں ہو سکتے ہو، تو اب تمہارے دل کے کان کھلے رکھو، کیونکہ اگلے لمحے جو الفاظ آئیں گے وہ تمہارے لیے خزانے کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو صدیوں میں صرف مخصوص بندوں کو دیا گیا، اور آج 8 محرم کے صدقے اگر تم نے دل سے سنا تو یقین جانو تمہاری تقدیر تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ اب صرف ایک کام کرو، کامنٹس میں صرف لکھو میں تیار ہوں، تاکہ تمہارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے جنہیں 8 محرم کی رات اور دن خزانے کا دروازہ دیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ راز مکمل ملے تو نیچے دی گئی ویڈیو کو آپ نے اس پوری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ راز کھل جائے گا، مگر صرف ان کے لیے جو دل سے لبیک یا حسین کہہ چکے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اللہ والو، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ دیکھیں، آج 8 محرم کو رزق کی بندش کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، اپنی کسی بھی طرح کی مشکل، غربت، غریبی، لاچاری کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے یہ دنیا کا ایسا لاڈلا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک مایوس نہیں ہوا، آج انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے والا ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی جو ہمیں یاد ہو چاہے وہ پڑھ لیں۔ دیکھیں، ہم لوگ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، اور یاد رکھنا 8 محرم جمعے کو آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، تنہا ہو کر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے دور کرنے کے لیے یہ آزمودہ عمل ہے۔ یہ اللہ پاک کے حکم سے 8 محرم جمعے کے دن آپ لوگ صبح پڑھ لیں گے تو اللہ پاک مغرب سے پہلے آپ کی دل کی، آپ کی من کی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ اب اللہ والو، پہلا وظیفہ دیکھیں، یہ وظیفہ دوسرے وظیفوں سے مختلف ہے۔ 1 سے 1.5 منٹ لگے گی پورا عمل پڑھنے میں، اور اللہ پاک کے حکم سے ہر حاجت، آج 8 محرم جمعے کا یہ عمل پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پوری ہوں گی۔ ظالم کا ظلم ختم ہوگا، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی ظلم کرتا ہے، اس عمل کو آپ پڑھیں، آپ پر سے ہر طرح کا ظلم ختم ہو جائے گا، زیادتی ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ خالی جھولیوں، الماریوں کو دولت سے بھرنے والا یہ بڑا ہی آزمودہ عمل ہے۔ دیکھیں، جب سورج آہستہ آہستہ افق پر ڈوب رہا تھا 8 محرم میں، اور حسین اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، سامنے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور حسین اپنے رب سے بس یہی کہہ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو کربلا میں بھی جو پیاس میں بھی مہربان ہے، جو کربلا میں بھی ہے جو پیاس میں بھی مہربان ہے۔ امام حسین نے نہ پانی کی شکایت کی، نہ دشمن کی بددعا کی، صرف زبان پر تھا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر رب نے فرات بند کیا ہے تو جنت کے چشمے کھولنے والا بھی وہی ہے۔ جب علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہمیں واقعی پانی نہ ملے گا؟ تو حسین نے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا پانی نہیں مگر رب کی رضا ملے گی، اور اس پر شکر ہی کافی ہے، اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھ، یعنی کہ 8 محرم جب جمعے کے دن سب جا ملے تو زمین پر صرف کربلا نہیں، آسمانوں پر بھی عجیب سکوت تھا، یعنی فرشتے خاموش کھڑے تھے، رزق کے دروازے تھامے، اور آواز آئی، جس نے آج دل سے شکر ادا کیا اس کے لیے دولت کے سب دروازے کھول دو۔ اگر تم اس وقت مقروض ہو،
दिल परेशान है, रोज़ी तंग है, तो सिर्फ एक बार याद रखो, शिकवा नहीं शुक्र, और शुक्र का सबसे बुलंद जुमला है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो कलमा है जिसके साथ इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, जिसके साथ इन्होंने बच्चों के जनाजे उठाए, जिसके साथ इन्होंने आखिरी सजदा किया। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए तो बस इतना करो, तन्हाई में बैठो, दिल से सांस लो रोते हुए, बस इतना कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये ना सोचो कि कितनी बार किस तरह पढ़ना है, जो तादाद में बताऊंगा उसी तादाद में पढ़ना है। आज 8 मुहर्रम जुम्मे की रात और दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को इमाम हुसैन की मोहब्बत में आपने इस अमल में रो रो कर पढ़ें। इसे दौलत नहीं मिलेगी, बल्कि दौलत इसके पीछे आएगी पढ़ने वाले के। कमेंट्स में सब मिलकर लिखो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लब्बैक या हुसैन, ताकि आसमान पर तुम्हारा नाम इन आशिकों में लिख दिया जाए जिनके लिए ख़जाने खुद खुलते हैं। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने 8 मुहर्रम जुम्मे को तन्हाई में बैठना है। देखें, कोशिश करें बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबले की तरफ मुंह करते हुए इस अमल को पढ़ें। किबले की तरफ मुंह करते हुए पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, वैसे भी अगर नॉर्मल जिस तरफ बैठकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। देखें, मैं आपको हर चीज़ तरतीब, तादाद, तरीका बार बार बताने का मकसद क्या है, क्योंकि ये मौका फिर ना मिलेगा। 8 मुहर्रम तो अगले साल भी आएगी अल्लाह पाक के हुक्म से, ज़िंदगी रही तो, लेकिन 8 मुहर्रम जुम्मे का दिन न जाने फिर आए ना आए। 8 मुहर्रम और जुम्मा जब एक साथ मिलते हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, तो किस्मत के बंद दरवाजे फ़ौरन खुल जाते हैं, गरीब बादशाह बन जाते हैं। अल्लाह पाक इतना करम करते हैं कि पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। तन्हाई में बैठकर सबसे पहले आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहे वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा। देखें, अगर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो अमल की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप लोग सिर्फ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस मौजज़ाती अमल का आगाज़ भी कर सकते हैं। और पहला वजीफ़ा जो मैंने आपको सूरह फातिहा की पहली आयत बताई है, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, आपने सिर्फ 8 बार 8 मुहर्रम जुम्मे को दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने 8 बार 8 टाइम सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सिर्फ इतनी ही आयत पढ़नी है जितनी मैंने बताई है। 8 बार जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लें तो अब वहीं बैठे बैठे दूसरा मौजज़ाती वजीफ़ा आपने उसी वक्त पढ़ना है। 8 मुहर्रम को एक बार किसी भी जगह पर बैठ जाएं तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने खड़े नहीं होना, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। बेरोज़गार रोज़गार के लिए मांग कर देख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सोच से ज़्यादा देंगे। रिश्तों की तलबगार मेरी बहनें रिश्तों के लिए मांग कर देखें। आज बे औलाद भी इस अमल को ज़रूर पढ़ें। हर तरह की मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ़ में गिरा हुआ बंदा, जिस पर कोई जालिम का जुल्म हो वो भी पढ़े, जिसके दुश्मन हो वो भी पढ़े, जिस पर कोई अमल बंदिश जादू के असरात हो वो पढ़े, जिस पर कोई शदीद किसी गंदी किस्म की बदनज़री हो वो भी इस अमल को पढ़े। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है ये भी बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। ये पूरा अमल 2, 3, 4 जो वजीफ़े बताऊंगा एक ही जगह पर बैठ कर 8 मुहर्रम आज जुम्मे के दिन पढ़कर तमाशा अपनी आँखों से देख लेना।
دیکھیں کربلا میں یا رزاقو کی پکار، زینب کی نگاہیں آسمان پر تھی، عباس کے ہاتھوں میں مشیزہ تھا، امام حسین کے لبوں پر شکر تھا، اور دل میں ایک ہی صدا تھی، یا رزاق۔ کربلا میں سب کچھ بند ہو چکا تھا، پانی بند، سایہ بند، رحم بند، مگر رزق دینے والے رب کا در کبھی بند نہیں ہوا، اور حسین اس پیاس میں بھی شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ جو تو دے وہی کافی ہے۔ 8 محرم جمعے کا راز جب زمین پر رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اب سنو 8 محرم کا دن، اور جب وہ جمعے سے جا ملے تو رب نے آسمان پر فرشتوں کو حکم دیا، جو آج رات یا دن مجھے یا رزاقو کہہ کر پکارے گا، اس کے رزق کے دروازے ایسے کھول دو کہ زمین حیران رہ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جب رب خود کہتا ہے میں خالی ہاتھ پلٹانا پسند نہیں کرتا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ پکارنے والا حسین کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ یا رزاق وہ کلمہ جس نے خزانے بہا دیے۔ کئی لوگوں نے 8 محرم کی رات اور دن تنہائی میں خاموشی سے دل تھام کر بس ایک بار یا رزاق کہا تھا، اور صبح سورج نکلا تو ان کی تقدیر بدل چکی تھی۔ ایک نوجوان جو سالوں سے بے روزگار تھا، 8 محرم جمعے کو دل سے رویا، سجدے میں گیا اور صرف دل میں یا رزاق کہا۔ اگلے دن ایک کمپنی کا خط دروازے پر آیا جس میں لاکھوں کا پیکج تھا، اور آج وہ کہتا ہے مجھے نہ وظیفے یاد ہے نہ تعداد، بس امام حسین کا واسطہ اور یا رزاق کی صدائیں لگائی تھی۔ دیکھیں لیکن آپ نے آج کے عمل میں دیکھیں تم بھی کر سکتے ہو، ہاں تم بھی، اگر تمہیں یقین ہے کہ کربلا میں پیاسا رہ کر بھی رب کو یا رزاق کہنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، تو بس یہ لمحہ تمہارا ہے۔ نہ پوچھو کتنی بار کیسے پڑھنا ہے، جو تعداد بتاؤں گا اس پر عمل کر لو، بس آنکھیں بند کرو، امام حسین کو یاد کرو اور دل سے وہ ایک نام پکارو جو زمین پر رزق برساتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا 8 بار پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پہلی انگلی پر 3 بار پڑھیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، پھر برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھیں، پھر تیسری انگلی پر 3 بار پڑھیں اور چوتھی پر 2 بار پڑھیں۔ ٹوٹل 11 بار یا رزاقو کو عمل میں شامل کرتے ہی تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں کربلا وہ سرزمین جہاں پیاس نے سجدہ کیا، جہاں صبر نے تاج پہنا، اور جہاں ہر نام دب گیا سوائے اس رب کے جسے حسین نے پکارا یا غنیوں۔ جب خیموں میں کچھ نہ بچا، نہ پانی نہ سایہ نہ سامان، تب بھی امام حسین کی آنکھوں میں فکر نہیں تھی، یعنی کہ فقر نہیں تھا۔ وہ اپنے رب سے کہہ رہے تھے اے غنی رب، تو سب کچھ دے سکتا ہے، اگر تو چاہے تو پیاس میں بھی جنت کی نہر ٹپک پڑے۔ یہ 8 محرم اور یہ جمعہ دونوں ایسے دن ہیں جب آسمان پر دروازے الگ کھلتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب رب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو کون ہے جو آج مجھے یا غنیوں کہہ کر حسین کی یاد میں پکار رہا ہے، اس کے لیے زمین میں وہ دولت اگا دو جو اس کی نسلوں کو بھی کافی ہو۔ یا غنیوں یہ وہ نام ہے جو خالی ہتھیلیاں بھر دے، یہ وہ نام ہے جو خزانے کی چابی ہے، جو تمہارے بینک بیلنس نہیں تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم چاہو تو آج 8 محرم جمعے کی رات اور دن اپنے رب سے صرف یہ نام لے کر وہ بھی مانگ سکتے ہو جو تمہیں کبھی خواب میں بھی نصیب نہ ہوا۔ ایک آدمی جس نے 25 سال تک رزق کے لیے در در کی خاک چھانی، آخر کار 8 محرم جمعے کے دن ایک ویڈیو دیکھی، اس میں صرف یہی کہا گیا تھا بس ایک بار دل سے یا غنیوں کہو، اس نے کہا، اور اگلے 24 گھنٹوں میں اسے بیرون ملک سے ایک موقع ملا جس نے اس کی نسلوں کو محتاجی سے بچا لیا۔ اس نے کہا میں نے نہ اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، یاد رکھو یہ وظیفہ نہیں، یہ راز ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کے دل میں حسین کا درد ہے اور آنکھوں میں فکر کی نمی ہے۔ اگر تم دل سے سچے یقین کے ساتھ آج
اس عمل میں یا غنیوں کو پڑھتے ہو تو میں اتنا آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس غوث پاک کے لاڈلے وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کے در پہ جانے کی پورا سال ضرورت نہ پڑے گی۔ جسم کے کونے کونے سے ہر بیماری، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والے لوگ اللہ کا شکر ادا کر جائیں گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 8 محرم جمعے کو خصوصی دعا کروا لیتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، آمین ضرور کہیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ کومنٹ سیکشن میں بھی آمین لکھیے گا اور زبانی بھی آمین کہہ دیجیے گا۔ یہ وہ رات جس میں حسین نے، دیکھیں، اے میرے رزق کے مالک رب، اے کربلا کے پیاسوں کو جنت کی رہنے دینے والے رب، اے غنی، اے رزاق، اے فتح، آج 8 محرم کی رات اور دن، یہ وہ رات اور دن ہے جس میں حسین نے سب کچھ دے کر تجھ پر یقین رکھا، اور میں تیرا ایک کمزور بندہ آج تیرے در پر خالی ہاتھ آیا ہوں۔ مولا میرے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، میرے قرض ختم کر دے، میری قسمت کے بند دروازے کھول دے، دولت ایسی عطا فرما جو دوسروں کا سہارا بن جائے، ایسا وسیع رزق عطا فرما کہ سجدے طویل ہو اور شکر بے حساب ہو۔ یا اللہ، جس نے یہ ویڈیو دل سے سنی ہے اس کی جھولی بھر دے، جو آمین کہے اس کی تقدیر بدل دے، جو یا غنیوں دل سے کہے اسے اتنی دولت دے کہ وہ دوسروں کی بھی دعا میں آ جائے، یعنی دعاؤں میں آ جائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں حسین کی محبت اور زبان پر تیرا ذکر ہمیشہ زندہ رکھ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرے خفیہ خزانے کھلتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جو دل سے یہ دعا سن کر آمین کہے وہ کومنٹس میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھے، تاکہ آسمان پر بھی فرشتے اس کی دعا کو قبول کرنے لگے۔ کومنٹس میں آمین لکھنے والے پر خصوصی فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ جو آمین لکھے گا اس کا رزق جلد کھول جائے گا۔ کومنٹس میں صرف ایک لفظ آمین لکھ دو، تم دیکھو گے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو وظیفوں کی تعداد ہے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر آپ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کر جائیں گے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اور پھر آپ ہم سے شکوے شکایت کریں گے کہ جناب آپ کا وظیفہ اثر نہیں کر رہا، جناب یہ نہیں ہو رہا، جناب وہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، میں اپنے سینے کے سچے راز آپ تک پہنچا کر چلا جاؤں گا، میں خزانوں کی سچی چابی آپ تک پہنچا کر جاؤں گا۔ اب پڑھنا آپ نے ہے، دل سے یقین سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ دیکھیں ابھی عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی آخری وظیفہ باقی ہے، ابھی دولت کا سلطان وظیفہ باقی ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب میں تمہیں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف تمہیں دولت دے گا بلکہ تمہیں اس دولت کا وارث بنا دے گا۔ وہ عمل جو حسین کی زبان پر بھی تھا اور جو رب نے خود عطا کیا، سورہ کوثر۔ یاد رکھو، کوثر کوئی عام سورہ نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اس وقت جب دنیا نے انہیں تنہا چھوڑا، جب دشمنوں نے کہا آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، تو رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ 8 محرم کی رات اور دن جب کربلا میں خیمے خاموش تھے، پانی بند تھا، پیاس کا عذاب تھا، تب حسین نے زمین پر قدم رکھ کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، ربا اگر تو دنیا کا پانی چھین لے تو مجھے کوثر کا وعدہ یاد ہے۔ دیکھیں، اور وہاں جہاں دنیا نے پانی روک دیا، رب نے کوثر کا جام حسین کے نام کر دیا۔ تم جانتے ہو نا کہ جمعے کا دن دعا کا بادشاہ دن ہوتا ہے، اور 8 محرم وہ دن ہے جب زمین پر خزانے کے رجسٹر کھلتے ہیں، اور سورہ کوثر وہ چابی ہے جو ان سب دروازوں کو بیک وقت کھول دیتی ہے۔ اگر تم نے آج کی رات اور دن صرف دل سے چند لمحوں کے لیے بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو پڑھ لیا،
وہ ملے گا جو تم نے مانگا بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ خاتون نے 8 محرم جمعے کی رات صرف سورہ کوثر دل سے پڑھی اور کہا، اے میرے رب مجھے بھی وہ کوثر دے جو تو نے محبوب کو دی۔ اگلے دن اس کے بیٹے کی نوکری لگ گئی، قرض اتر گیا اور اس کا گھر مہینے بھر میں ایسا بنا کہ ہر آنے والا کہتا یہ تو رب کا خزانہ ہے۔ اب تم ہو اور رب کا وعدہ ہے، سورہ کوثر کو خالص دل سے پڑھنا ہے۔ آپ نے بس آنکھیں بند کرو اور دل سے پکارو انا اعطیناک الکوثر، اور پھر رب سے کہو مولا مجھے بھی وہ کوثر دے جو تو نے اپنے حبیب کو دے دی، جس نے سورہ کوثر کے ذریعے تیرا در کھٹکھٹایا۔ یا اللہ اس پر رزق، عزت، دولت، جنت، کوثر سب کچھ کھول دے، اسے ایسا دے کہ وہ اوروں کو بھی بانٹنے لگے 8 محرم اور جمعے کے صدقے۔ جو آمین کہے اس کا نصیب وہ بنا دے جس پر لوگ رشک کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ کامنٹس میں دل سے لکھو آمین یا رب العالمین۔ لبیک یا حسین۔ سورہ کوثر کا راز قبول۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر دوسری بار بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر تیسری بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ ٹوٹل آپ نے عمل کے آخر میں 8 مرتبہ 8 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یہ خالی جھولیاں، الماریاں اللہ پاک کے حکم سے فوراً بھر جائیں گی۔ آج انشاءاللہ کسی کے در پہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال، پوری زندگی جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کومنٹس پر اپنا نام ضرور لکھیے گا اور آمین بھی ضرور لکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے اس چینل کو، اردو اسلامی سیریز کے اس خاص چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے تاکہ اس طرح کی نیو مذاہب کی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ اس عمل کو آج ہر حال میں کیجیے گا اور عمل کو جیسے ہی کمپلیٹ کریں آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ جو خاص درود شریف میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ دعا جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی شروع کی 4-5 منٹ بعد، وہ بھی 8 محرم کو آج لازمی پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔